ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب زدني علما وعملا نافعا كثيرا كثيرا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حمد و ثنا کے بعد انتہائی عقیدت و محبت سے آج کا پھر دورہ قرآن سورہ نساء سے ہی کچھ اہم مضامین کے ساتھ شروع کریں گے. چونکہ سورہ نساء کے کافی سارے مضامین ہم نے الحمدللہ ترجمہ کے ساتھ پڑھے ہیں. اب آپ کچھ چیزیں جو باقی رہ گئی تھی اس میں اپنے پارے دیکھتے جائیے. میں آیات کی کچھ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کروں گی جو اہم مضامین ہیں جن کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں. تو سورہ نساء کے بقیہ جو مضامین ہیں اہم مضامین صرف ان کو ہم پڑھتے چلے جائیں گے اور پھر انشاءاللہ سورہ مائدہ کا آغاز کریں گے. یہ آیت نمبر 81 ہے اور یہاں کچھ منافقین کا کردار واضح کیا گیا ہے جو رات کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشورے میں شریک ہوتے تھے اور جب رات میں مشورہ ہوتا مجلس ہوتی تو جب مجلس سے اٹھ کر وہ واپس جاتے تو طرح طرح کی باتیں مسلمانوں میں پھیلا دیتے تھے اور طرح طرح کی باتیں پھیلانے کے بعد کچھ غلط منفی خیالات جو ہیں وہ تمام مسلمانوں کو دیتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ المجالس بالامانہ کہ جو مجالس ہیں یہ امانت ہوتی ہیں. یہ آپ کے پاس جب آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو وہ اس مجلس کی ساری باتیں آپ کے پاس امانت ہیں اور کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کرو. آج اگر ہم کسی خیر کے کام پر جمع ہوتے ہیں یا ہم باہم مشورہ کرتے ہیں یا ہم کسی بات پر گفتگو کرتے ہیں تو اس میٹنگ کے نتیجے پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فوراً باہر جا کر بہت منفی باتیں جو ہیں وہ مشہور کر دیتے ہیں اور خود سے بھی بہت ساری باتیں پھیلا دیتے ہیں، جس سے ان آیات میں منافقین کا طریقہ بتایا گیا کہ یہ منافق کس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ بہت ساری باتیں منفی سوچیں جو ہیں وہ مشاورت کے بعد اور مجلس کی باتیں وہ باہر کرتے ہیں اور غلط طریقے سے پھیلاتے ہیں. تو بڑے بڑے جھگڑوں کو ختم کرنے کا یہ ایک آسان سا نسخہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دیں جو آپ کو منفی خیالات کی طرف لے کر آتے ہیں. اس آیت میں ہمیں یہی بتایا گیا کہ ایسی باتوں کی تحقیق کرنے کی بجائے جو کوئی غلط خیالات آپ میں پھیلاتا ہے جیسے منافقین کرتے تھے تو آپ ایمان والوں پر بھروسہ رکھیں نہ کہ منافقین پر، اور ہر کسی کی پھیلائی ہوئی بات پر عمل نہ کرنا شروع کر دیں بلکہ پہلے تحقیق کر لیں کہ یہ بات سچ ہے یا غلط ہے، اس کی تحقیق کر لی جائے. آیت نمبر 85 میں آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو نیکی کی طرف بلانے والا، یعنی اس آیت کا پورا مجموعہ کیا ہے، ترجمہ کیا ہے کہ نیکی کی طرف بلانے والا بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ نیکی کر رہا ہے. یعنی جس نے نیکی کی دعوت دی اس کو اس پر اجر بھی اتنا ہی ملے گا جتنا اس نیکی پر عمل کرنے والوں کو ملتا ہے. خیر کے کاموں میں خود بھی حصہ لے اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں، ابھارے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو نیکی کی طرف بلاتا ہے وہ ایسے ہی جیسے اس نے خود نیکی کی ہے. تو اچھی سفارش سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، ان کے کام بن جاتے ہیں، جبکہ بری سفارش سے آپ خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں اور برائی کو تقویت ملتی ہے. ٹھیک ہے.
آیت نمبر 86 میں جو ہمیں پیغام دیا گیا ہے یہ سلام کرنے کا پیغام دیا گیا ہے. فرمایا جب ایمان والے آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں. اور سلام کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے لیے دعا ہے. سلام دعا ہے، رحمت کی دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے، شفقت کی دعا ہے. تو جب ایمان والے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ کرتے ہیں، ملتے ہیں تو یہ سلام کرتے ہیں. اس لیے یہ پوری آیت میں یہ حکم ہوا کہ جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، یہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ میں آتے ہیں، ملاقات میں آتے ہیں تو یہ سب سے پہلے جو کلام کرتے ہیں وہ سلام ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ سلام پھیلاؤ، یعنی سلام یہ جو ہے اس کو عام کرو، سلام پھیلاؤ. کیونکہ جب تم دوسروں کو کہو گے نا کہ تم سلامت رہو تو اللہ پاک اس کے بدلے میں تمہیں بھی سلامتی عطا فرما دے گا. اس لیے ہر کسی سے ملتے ہوئے سلام میں پہل کرو تاکہ تم سلامتی کی دعائیں دو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں بھی سلامتی عطا فرماتا جائے گا. گھر میں بھی سلام کے عمل کو فروغ دینا چاہیے. مثلا آپ دیکھیں کہ ہم شرماتے ہوئے اکثر اپنے گھر والوں سے سلام نہیں کرتے، جبکہ سلام جو ہے یہ محبت کا ذریعہ ہے. تو سب سے پہلے تو حق یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں سے سلام کریں، میاں بیوی ایک دوسرے کو سلام کریں تاکہ آپس میں ان کی محبت بڑھے. والدین سے سلام کریں تاکہ اولاد کی محبت والدین سے بڑھے. اس لیے یہ سلام کے فائدے اس آیت میں بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور سلام میں جو سلام کے فائدے اس آیت میں بتائے گئے ہیں وہ یہ کہ سلام مغفرت کو واجب کر دیتا ہے. بہت بڑا اجر کیا ہے کہ سلام کرنا یہ انسان کی مغفرت کو واجب کر دیتا ہے، کہ اس بندے کی مغفرت واجب ہو جاتی ہے جو ہر بندے کو سلام میں پہل کرتا ہے. اور آپس میں محبت کو بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں تم تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک تم ایمان نہ لاؤ. اچھا، اور ایمان تم تب تک نہیں لا سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو، اور آپس میں محبت تب تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تم سلام کو عام نہ کر دو. یعنی ہر کسی سے سلام کرنا شروع نہ کر دو، تو سلام کو عام کرو. سب سے بڑا بخیل وہ ہوتا ہے جو سلام نہیں کرتا. یعنی یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا بخیل شخص وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے. یعنی مثلا وہ بہت کم سلام کرتا ہے اور وہ انتظار کرتا ہے کہ لوگ اسے سلام کریں. اور قربان جائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سرکار بچوں کو بھی خود سلام کیا کرتے تھے. یعنی بڑے تو بڑے آپ بچوں کے پاس سے بھی گزرتے تو سرکار مدینہ آپ خود سلام فرمایا کرتے تھے. اس لیے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جو خود سے سلام نہیں کرتا، یعنی سلام کرنے میں بھی وہ بخل کرتا ہے. اس لیے بہت جلدی سلام کیا کریں تاکہ ہم سخی لوگوں میں شامل ہو جائیں اور محبت کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مومنین کے طریقے کو جو ہے وہ بتایا کہ ایمان والے زیادہ سلام کرتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا جی، آیت نمبر 92 میں دیکھیں کہ غلطی سے قتل اگر کر دیا جائے، چونکہ مختلف احکام ہے سورہ نساء کے، تو غلطی سے قتل ہو جائے تو 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے. اور مومن کی جان کی اللہ کے نزدیک بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے. اس لیے جب کوئی کسی شخص کو بے گناہ کو قتل کرتا ہے گویا ایسے ہے جیسے وہ پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے. تو اس سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. آیت نمبر 96 میں دیکھیں کہ موضوع ہے ہجرت کا. ٹھیک ہے، اب میں یہاں پوائنٹس کی طرف آپ کی نظر دوڑا رہی ہوں تاکہ ہمیں یہ جو اہم موضوع سورہ نساء کے رہ گئے وہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے اسکپ ہو جائیں. آپ اہم چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. تو آیت نمبر 96 میں آپ دیکھیں کہ اس میں ہجرت کی بات کی گئی ہے، ہجرت کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ ہجرت کرنا کتنا بڑا کام ہے. اور ایک وہ ہجرت ہوتی ہے جو لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف کی تھی. ایک ہجرت وہ ہے. اچھا، ہجرت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مہاجر وہ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سرکار کا فرمان ہے،
آپ فرماتے ہیں ایک تو مہاجر وہ ہے نا جو اپنا گھر چھوڑتا ہے، اپنا بار چھوڑتا ہے اور پھر وہ اللہ کی محبت میں کسی اور شہر چلا جاتا ہے، ایک مہاجر وہ ہوتا ہے. فرمایا دوسرا مہاجر وہ ہے جو کہ گناہ چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزیں ہیں وہ ان کو بالکل چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ اور وہ ہر بات پہ یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ پاک نے منع فرمائی ہے. ہر بات پہ وہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ پاک نے منع فرمائی. وہ منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے اور نیکی کی طرف چلا جائے. فرمایا ایک مہاجر وہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور بہترین ہجرت کون سی ہے، یعنی ہجرت میں بہترین ہجرت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کی ہجرت جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ کر حلال چیزوں کو اختیار کرتا ہے، یہ سب سے بہترین ہجرت ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آیت نمبر 101 میں دیکھیں کہ نماز قصر کا ذکر ہے کہ آپ جو سفر میں ہو تو آپ نماز مختصر کر سکتے ہیں. یہ 3 دن رات کا جو سفر ہوتا ہے یہ اس کی بات ہے، اور وہ بھی کہ آپ کس علاقے کی طرف سفر کر رہے ہیں. اگر آپ میدان کی طرف، صحرا کی طرف، اور یعنی آپ کے سفر کی نوعیت کیا ہے، آپ اونٹ پہ کر رہے ہیں، گھوڑے پہ کر رہے ہیں جیسے پہلے زمانے میں ہوتے تھے. آج چونکہ ہماری سواری ہوتی ہے اور ہم اس کے حساب سے دیکھیں گے کہ ہمارے سفر کے کتنے میل بنتے ہیں اور ہم کتنے دنوں کا سفر کر رہے ہیں. تو نماز قصر میں صرف 4 فرائض کی بجائے 2 فرض پڑھے جاتے ہیں اور سنتیں اسی طرح پڑھی جاتی ہیں جیسے ہم عام نماز میں پڑھتے ہیں. اچھا جی، یہ اس آیت میں ذکر ہے. اور آیت نمبر 102 میں صلاۃ الخوف کا ذکر ہے. پہلے جب صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ پر جاتے تھے تو دشمن کا خوف ہوتا تھا. تو اب دشمن کے خوف میں نماز کیسے پڑھیں؟ یعنی یہ خیال آتا کہ دشمن کا خوف ہے کہ کہیں وہ حملہ نہ کر دیں اور ہم جب نماز پڑھنے لگے. اچھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جنگ کے دوران تمام صحابہ نے نماز شروع کر دی. مشرکین اور کفار کو یہ خیال ہی نہ آیا کہ بھئی اب ہم ان پر حملہ کریں. اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ خیال ہی اٹھا لیا. جب انہوں نے ساری نماز پڑھ لی تو کافروں نے کہا او ہو، ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی. یہ جب سارے نماز پڑھ رہے تھے تو ہم سارے مل کے ان پہ حملہ کر دیتے. تو اس وقت اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی کہ جب تم جنگ کی حالت میں ہو تو اس طرح سے نماز پڑھا کرو کہ ایک جماعت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز پڑھے اور دوسرا گروہ جو ہے وہ وہاں کھڑے ہو کر ان کے پیچھے ہتھیار پکڑ کر ان کی حفاظت کرے. پھر وہ جو پہلے والی جماعت نے نماز پڑھ لی اب وہ حفاظت کرے اور دوسرا گروہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کر لے. تو یہ صلاۃ الخوف کا طریقہ اس آیت میں نازل ہوا. آیت نمبر 110 میں آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ التوبہ کا ذکر فرمایا. یعنی پہلے نماز قصر کا، پھر نماز خوف کا، اب نماز توبہ کا. آیت نمبر 110 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں طریقہ عطا کیا ہے کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی گناہ کر بیٹھے تو وہ 2 رکعت نفل پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ جو گناہ اس سے ہو گیا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر وہ بہت اچھا وضو کرے اور بہت اچھا وضو کر کے پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اس اپنے گناہ کی معافی طلب کرے. اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا. اللہ سے پوری امید کے ساتھ ہمیں بخشش مانگنی چاہیے. اللہ پاک سے پوری امید کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جو بائیں طرف والا فرشتہ ہوتا ہے نا، جو برائی لکھتا ہے، جو گناہ لکھتا ہے، وہ 6 گھڑیوں تک مسلمان بندے کا گناہ نہیں لکھتا اور اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے. یعنی اس طرح کر کے کہ ابھی لکھتا نہیں بلکہ قلم اٹھا کر رکھتا ہے. اگر وہ انسان اور 6 گھڑیاں یعنی وہ انتظار کرتا ہے کہ شاید ابھی یہ شرمندہ ہو جائے
ابھی یہ شرمندہ ہو جائے، ابھی یہ استغفار کر لے. اس لیے فرمایا کہ جلدی استغفار کر لیا کرو تاکہ وہ ہماری برائی دکھنے سے پہلے ہی ہم معافی مانگ لیں، ہم شرمندہ ہو جائیں تو اللہ پاک ہمیں معاف کر دے. سرکار فرماتے ہیں وہ 6 گھڑیاں اپنا قلم اٹھا کے رکھتا ہے، اگر وہ انسان شرمندہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس گناہ کی استغفار کر لے تو وہ لکھے بغیر وہ قلم رکھ دیتا ہے، اور اگر وہ شرمندہ نہ ہو تو اس ایک گناہ کو لکھ دیا جاتا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں، اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو اللہ رب العزت ہمیں بہت جلد اس پر توبہ کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں استغفار کرنے والا بنائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آیت نمبر 115 میں دیکھیں، 115 میں یہاں پر ایک لفظ اجماع ہے، اتفاق کا لفظ استعمال ہوا ہے. آیت نمبر 115 میں یہ جو کہ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی کہ موضوع تلاش کرنے کے لیے آیات دیکھنی پڑیں گی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے 300 بار قرآن مجید کو پڑھا صرف ایک حکم جاننے کے لیے. یہ بات یاد رکھیے گا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے 300 مرتبہ قرآن مجید کو پڑھا، اور ثواب کی نیت سے تو خیر الگ بات ہے، آپ نے علم کا ایک مسئلہ تلاش کرنا تھا، اور وہ یہ مسئلہ تھا کہ مسلمانوں کا جس چیز پر اجماع ہو جائے یا اتفاق ہو جائے اس کے بارے میں کیا حکم ہے. مثلا بعض چیزیں ہمارے دین میں ایسی ہیں نا جو قرآن سے حدیث سے معلوم نہیں ہوتی، پھر وہ مسلمانوں کے اجماع سے معلوم ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی بھی مسئلہ نکالنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، کہ ایک مسئلہ تو وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن سے. اگر وہاں سے نہیں چلا تو کہاں سے؟ حدیث سے. اگر وہاں سے نہیں چلا تو کہاں سے؟ علماء کے اجماع سے، اتفاق سے. پھر چوتھا ہوتا ہے قیاس سے. یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جن سے مسائل پتہ چلتے ہیں کہ کس مسئلے کا جواب کیا ہے. قرآن و حدیث، اجماع اور قیاس. اس کی کون سی آیت آپ کے 115 115 میں نہیں ہے؟ ترجمہ پڑھے، ترجمہ پڑھے نا. لکھا ہوا آگے امام شافعی 300 مرتبہ قرآن پڑھا ہے کام پڑھنے کے لیے، وہ ایک ہی طرح ہے محنت سے 115 کا کوئی بلند آواز سے ترجمہ پڑھتے. ہے پڑھتے. اور جو رسول کا خلاف کرے بات اس کے کہ حق کی راستہ اس پر کھل چکا، مسلمانوں کی راہ سے جدا نہ چلے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، اسے دوزخ میں داخل کریں گے اور کیا ہی بری جگہ پڑے. حضور کی مخالفت کریں. ہاں جی، اس میں دیکھیں نا کہ یہ چیز ہے کہ جو علماء کے مسائل ان پر ہم اتفاق کرتے ہیں، وہ جو ہمارا اجماع ہے، اتفاق ہے، وہ قرآن کریم کا جو اصل ماخذ ہے، وہ ہم کس طرح سے قرآن کو پڑھتے اور کیا لیتے ہیں. اللہ کے رسول کی مخالفت تو نہیں کر رہے کہیں کہ قرآن پڑھ لی اور مخالفت کر لی. یہ انفیکٹ اس بات کا، یہ ہمیں اس میں جو سبق مل رہا ہے وہ اس بات کا مل رہا ہے کہ علماء کا جو قرآن پڑھنا ہوتا تھا وہ غور و فکر کے لیے ہوتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے ہوتا تھا. جیسے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جو قرآن پڑھا تو 300 مرتبہ ایک مسئلہ نکالنے کے لیے 300 بار قرآن کریم کی تلاوت کی تاکہ وہ سمجھے کہ اس میں کیا لکھا ہے. تو علم کے ساتھ ایک پوری استقامت، ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں علم میں سے کیا لیتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات لیتے ہیں یا کہ آپ معاذ اللہ صرف ایک ثواب کی نیت سے پڑھتے جاتے ہیں؟ تو ہم نے جو احکامات پڑھنے ہیں اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت اختیار کرنی ہے. یعنی جو احکامات آپ نے بتائے ہم نے ان کو اختیار کرنا ہے، بجائے اس کے کہ معاذ اللہ کوئی ان کے اختلاف کی طرف جائے. آیت نمبر 116 میں دیکھیں کہ بتایا شرک جو ہے نا وہ ناقابل معافی گناہ ہے، وہ معاف نہیں ہو سکتا. شرک سے برات کے لیے، یعنی شرک سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اکثر پہلا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زیادہ یہ کلمہ پڑھا کرے کیونکہ اس سے شرک سے نجات حاصل ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن شرک اور جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ
ان کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا کہ اللہ بخشش کرے گا یا نہیں، بلکہ فرمایا کہ شرک جیسا اور قتل جیسا گناہ معافی کے قابل نہیں ہے، اور باقی گناہوں کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شاید اس شخص کو معاف فرما دے اپنی رحمت سے، آمین۔ اچھا جی، آپ تھوڑا سا آگے آ جائیے تو آیت نمبر 127 اور آیت نمبر 128 ہے۔ اس میں ہمیں دوبارہ جو ہم نے سورہ نساء کے آغاز میں احکامات پڑھے تھے ان کو ریپیٹ کر کے بتایا گیا ہے کہ یاد رکھو کہ ہمارے دین میں یتیموں کے حقوق کا بہت لحاظ رکھا گیا ہے، کہ ہم نے یتیموں کے حقوق پورے کرنے ہیں، ان کے مال کی حفاظت کرنی ہے اور آداب و اخلاق سکھانے ہیں، یعنی یتیم بچوں کی پرورش کا دوبارہ سے ذکر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس آیت میں ایک اور بھی صلح کی طرف بھی مائل کیا گیا ہے کہ اگر دو لوگوں میں لڑائی ہو جائے تو بہت جلد ان میں صلح کرا دو یا وہ صلح اختیار کر لیں۔ یعنی آپ دیکھیں اگر زیادہ شوہر اور بیوی میں لڑائی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور زکوٰۃ سے زیادہ افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں جو نماز سے بھی زیادہ افضل ہے، جو زکوٰۃ سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے وہ کون سا عمل ہے جو نماز، زکوٰۃ، روزہ سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب دو لوگ لڑ پڑے تو ان میں بہت جلدی صلح کرا دو، یعنی آپس میں صلح کرا دینا، اور کہیں پر ذرا سا فساد ہے، پھوٹ ڈل گئی اور کوئی لڑائی ہو گئی تو دو لوگوں میں صلح کرانے والے کو ان اعمال سے بھی زیادہ اللہ پاک اجر عظیم عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ آیت نمبر 135 میں دیکھ لیجئے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں بتا دوں، اس میں انصاف کی بات کی گئی ہے کہ جب فیصلے کرو تو انصاف سے کرو، ٹھیک ہے، 135 آیت نمبر۔ تو میں اس میں تفسیر ذرا سی بیان کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ قاضی جو ہے نا وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک تو جنت میں جاتا ہے اور 2 جو ہے وہ آگ میں جاتے ہیں، یعنی انصاف کرنے والوں کی ٹائپس بتائی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر کوئی انصاف نہیں کرتا، بلکہ قاضی جو ہے وہ دنیا میں 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا وہ قاضی ہے جو جنت میں جانے والا ہے، وہ کون ہے؟ جس نے حق پہچانا ہے، یعنی کسی کا کوئی معاملہ آیا، اس نے حق طریقے سے اس کا فیصلہ کیا، اس نے کوئی لالچ نہیں کیا، کوئی غلط گواہی نہیں لی، کوئی پیسے نہیں لیے، اس نے حق بات سنی اور حق فیصلہ کر دیا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ قاضی جنت میں جانے والا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو آگ میں جانے والا ہے، وہ کون ہے؟ کہ جس نے حق کو تو پہچانا، اسے پتہ چل گیا کہ 2 لوگوں کے درمیان جو حق فیصلہ ہے وہ یہ ہے، لیکن اس کو تھوڑے سے پیسے دے دیے گئے اور کہا جناب تم فیصلہ یہ نہیں یہ سنا دو، اس نے ذرا سی رشوت لے کر وہ فیصلہ بدل دیا اور حق کے خلاف کیا، فرمایا وہ قاضی جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اچھا، اس سے مراد صرف وہ قاضی نہیں جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں کبھی گھر کا فیصلہ آ جاتا ہے، کبھی معاملات آ جاتے ہیں، اور کبھی اس کو اپنے جو ہے وہ ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کا فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ مثلا اپنے گھر میں کوئی 2 لوگ کام کرنے کے لیے رکھے ہیں، 2 لوگوں کا جھگڑا ہو گیا، اب آپ اس میں بعض اوقات اس بندے کے ہاتھ میں زیادہ فیصلہ کر دیتے ہیں جسے آپ تھوڑا پسند کرتے ہیں، یا جس کو آپ تھوڑا سا رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کے ہاتھ میں فیصلہ کر دیتے ہیں، حالانکہ بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ تم نے اس وقت پسندیدگی کیوں نہیں دیکھنا بلکہ حق کو دیکھنا ہے۔ چونکہ اب دیکھیں وہ جو فیصلہ گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تو وہ 2 لوگ، ایک یہودی تھا ایک مسلمان تھا، تو پریفرنس تو آپ کی مسلمان کی طرف تھی لیکن وہ حق پر نہیں تھا، یہودی حق پر تھا، اس لیے فیصلہ یہودی کے حق میں ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ہر قسم کا قاضی، یعنی اگر آپ کے گھر میں 2 لوگوں کا فیصلہ بھی آپ کر رہے ہیں تو آپ اسی قاضی کی صف میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا کہ تیسری قسم کا وہ قاضی ہوتا ہے جو جاہل ہوتے ہوئے لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، یعنی اس کو
کوئی علم نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، لیکن وہ صرف ویسے ہی بڑا بنا پھرتا ہے اور وہ جاہل ہونے کے باوجود لوگوں کے فیصلے کرتا ہے. فرمایا یہ 2 طرح کے قاضی جو ہیں یہ نارے جہنم میں ہوں گے. آیت نمبر 142 ہے کہ جو منافقت میں سستی جو ہے نا، یہ اس میں منافقت کا ذکر ہے اور سستی کا ذکر ہے. فرمایا منافقت میں سستی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جو منافق ہوتا ہے نا اس پر فجر و عشاء کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. یعنی یہ ایک نشانی، کیونکہ یعنی منافقت کیا ہے کہ جب ہم سست ہو جاتے ہیں تو ہم منافقت اختیار کرتے ہیں. یہ ایک ٹائپ ہے منافقت کی، سستی، سست ہو جانا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے نا وہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ وہ کبھی سستی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے، تیار رہتا ہے. اور ایسا دوسرا شخص جو دنیا میں کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا کہ جب اس کو چاہے سستی پڑ جاتی ہے اور وہ منافقت اختیار کر لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معیار قائم کیا ہے وہ یہ کہ جو صحیح مومن ہے وہ کبھی فجر اور عشاء کی نماز نہیں چھوڑتا، اور جو فجر اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتا فرمایا وہ منافق ہے، اس کے اندر منافقت کی علامت ہے. تو وہ اپنے اوپر غور کرے. اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنائے، آمین. آیت نمبر 47 میں اللہ پاک نے شکر کا ذکر فرمایا، یعنی شکر کو ایمان سے پہلے ذکر کیا ہے. شکر کی کیفیت ایمان سے بھی پہلے بیان کی ہے، کیونکہ بندہ نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور پھر وہ ہستی کو پہچانتا ہے جس نے اس پر انعامات کیے ہیں. پھر شکر جو ہوتا ہے وہ ایمان کا سبب بنتا ہے. شکر جو ہوتا ہے یہ ایمان کا سبب بنتا ہے کہ جو شکر گزار بندہ ہے نا وہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہے. اور شکر کا فائدہ انسان کو ہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شاکرین میں سے بنائے کہ ہم جو بھی اللہ کی نعمت کا فائدہ اٹھائیں سب سے پہلے ہم اس کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. آیت نمبر 158 میں دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ کی ایک صفت عزیز استعمال ہوئی ہے جس کا ایک معنی ہوتا ہے عزت دینے والا. تو اس میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کو، اپنی عبادت کرنے والوں کو، اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دینے والا ہے. اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے صالحین کو اللہ عزت دیتا ہے. چاہے زمانہ ان کی عزت کو گھٹانے میں لگا ہو، لیکن مالک جب انہیں عزت دیتا ہے تو اللہ پاک انہیں بے شمار عزت عطا کرتا ہے. آیت نمبر 159 ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ آنے کا ذکر ہے. آپ دنیا میں دوبارہ آئیں گے، طبعی موت سے فوت ہوں گے. آپ کو جیسے عام موت آتی ہے، طبعی موت آتی ہے، اس سے فوت ہوں گے. اہل کتاب ان کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے. قبل موت ہی کا لفظ استعمال ہوئے شاید میں. اس سے مراد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، طبعی موت سے فوت ہوں گے، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر قیامت کے دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، بس وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو مٹا دیں گے اور ان کے لیے نماز کو جمع کیا جائے گا، ان کو مال عطا کیا جائے گا یہاں تک کہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو لوگ اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ کسی کو صدقہ لینے کی حاجت باقی نہیں رہے گی. دیکھیں یہ ایک آپ کا جو ہے وہ اعزاز ہے جو اللہ پاک نے بیان فرمایا. اور روحہ نامی جگہ پر آپ اپنا پڑاؤ کریں گے، مقام روحہ پر آپ رہیں گے، وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے یا دونوں عبادتیں کریں گے، حج اور عمرہ دونوں کریں گے. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے بتایا تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے. یعنی 70
سے زیادہ احادیث ہیں جو اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور دنیا میں حاکم کی حیثیت سے آئیں گے. یعنی آپ پیغمبر بن کر یا دوبارہ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ہمارے کریم آقا کی اطاعت میں آپ کی پیروی میں آئیں گے. آپ اپنا دین لے کر نہیں آئیں گے بلکہ آپ اسی دین کی پیروی کرتے ہوئے تشریف لائیں گے اور ان کے آنے کے بعد اسلام کے علاوہ کوئی دین باقی نہیں رہے گا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو صرف اور صرف دین اسلام باقی رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے اور یقیناً وہ اترنے والے ہیں. جب تم انہیں دیکھو انہیں پہچان لو اور وہ درمیانی قد و قامت والے ہوں گے. ان کا قد درمیانہ ہوگا, ان کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا, وہ ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے اور ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی جو ہے وہ ٹپک رہا ہوگا, لیکن حالانکہ وہ پانی نہیں ہوگا, نمی نہیں ہوگی, بلکہ ایک نور نما کوئی چیز ٹپک رہی ہوگی جو آپ کو نظر آئے گی. اور وہ لوگوں سے اسلام کے لیے جہاد کریں گے, یعنی قتال کریں گے, لڑیں گے اور وہ صلیب کو توڑ دیں گے. جزیہ جتنا ٹیکس لیا جاتا ہے وہ سب حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ختم ہو جائے گا اور اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ سارے دین ختم کر دے گا. عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے, پھر ان کی طبعی موت ہوگی جیسے عام لوگ فوت ہوتے ہیں ایسے, اور سارے مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھیں گے. یاجوج ماجوج بھی انہی کے دور میں آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی جب آپ تشریف لائیں گے تو وہ قیامت کی, آپ سمجھے وہ قربت قیامت کا زمانہ ہوگا, یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئیں گے. آیت نمبر 162 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے ساتھ الراسخون فی العلم کی بات کی ہے. آپ دیکھیں اس میں لکھا ہے الراسخون فی العلم. کون ہے یہ لوگ جو اپنے علم میں بہت زیادہ پختہ ہیں؟ ٹھیک ہے, الراسخون فی العلم, جو اپنے علم میں بہت زیادہ پختہ ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو بہت علم والے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ عاجز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک قول ہے کہ فرمایا الراسخون فی العلم وہ ہوتا ہے جس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں. اس کے اور اللہ کے درمیان تقویٰ ہوتا ہے. مضبوط علم والے کون ہیں؟ جن کے اللہ اور اس بندے کے درمیان تقویٰ ہوتا ہے اور مخلوق کے اور اس عالم کے درمیان عاجزی ہوتی ہے, اور اس عالم کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہوتی ہے, وہ دنیا کو زیادہ رغبت نہیں دیتا, پسند نہیں کرتا. اور چوتھی بات فرمایا اس عالم کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ ہوتا ہے. اس بندے کو کہتے ہیں کہ الراسخون فی العلم, یہ اپنے علم میں بہت پختہ ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں الراسخون فی العلم میں شامل ہوتا ہوں. سبحان اللہ, کہ یعنی ان کے اور اللہ کے درمیان تقویٰ ہے, لوگوں میں اور ان کے درمیان عاجزی ہے, اور ان کے اور نفس کے درمیان مجاہدہ ہے, اور ان کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہے. جو بندہ ایسا عالم ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ الراسخون فی العلم, وہ بندہ اپنے علم میں پختہ ہے, پکا ہے. سبحان اللہ. اچھا جی, آیت نمبر 172 میں آخری آیات میں یہ آیت شامل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات میں شرم محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں, چونکہ ان کی جو عیسائی ہیں اور باقی لوگ ہیں, نصرانی ہیں, ان سب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح آیات نازل فرما دی اور فرمایا کہ وہ تو میرا اتنا پیارا نبی ہے کہ وہ بندوں کی طرح میری عبادت کرتا ہے, یعنی جیسے عبد کرتے ہیں, بندے کرتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے, عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. تو تم لوگ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو, معاذ اللہ. تو انہوں نے کبھی بھی خود کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا. وہ اللہ کے آگے جھکنے والے اور بہت فرما برداری کرنے والے ہیں. یہ ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. آخری آیت ہے آیت نمبر 176,
اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کلالہ، یعنی اچھا آخری آیت میں پھر وراثت کا ایک اصول قائم کر دیا ہے، ایک نظریہ بتا دیا ہے. اس کا ترجمہ دیکھیں. فرمایا کہ اے میرے رسول وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کی میراث کے بارے میں. آپ دیکھیں سورہ نساء کے شروع میں ہم نے پہلے یتیموں کا ذکر پڑھا، پھر عورتوں کا پڑھا، پھر وراثت کا پڑھا. اچھا اینڈ پر آ کر پھر وہی موضوع پڑھے اور اب بالکل آ کے پھر وراثت کا ذکر. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کلالہ ایک شخص ہوتا ہے جس کی نہ ماں باپ زندہ ہوتے ہیں اور نہ اس کی کوئی اولاد زندہ ہوتی ہے، اس کو کلالہ کہتے ہیں. یہ اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، آخری اصول اس کا بیان ہوا ہے. جس کی نہ اولاد زندہ ہو نہ ماں باپ زندہ ہو، جب وہ بندہ فوت ہو جائے تو اس کی جو وراثت ہے وہ اس کے بہنوں اور بھائیوں پر تقسیم ہوگی. بس یہ اصول بتایا گیا. ٹھیک ہے. فرمایا اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے کہ نہ جس کی کوئی اولاد ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو بہن کا نصف حصہ ہے اس کے ترکہ سے اور وہ وارث ہوگا اپنی بہن کا اگر اس بہن کی کوئی اولاد ہو. اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کو 2/3 ملے گا اس سے جو اس نے چھوڑا ہے، اور اگر وارث ہو بہن بھی بھائی بھی مرد بھی عورتیں بھی تو مرد بھائی کا حصہ 2 عورتوں یعنی بہنوں کے حصے کے برابر ہے. اللہ صاف صاف بیان کرتا ہے اپنے احکام تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم. سورہ نساء مکمل ہو گئی الحمدللہ. ہم سورۃ المائدہ کا آغاز کرنے لگے ہیں. سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. سورہ مائدہ جو ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. البتہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم اس سورت میں ایک آیت ہے. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں اس آیت کی تلاوت فرمائی تھی. اس سورت میں 16 رکوع ہے اور 120 آیات ہیں. اور اس کا نام مائدہ کیوں رکھا؟ عربی میں مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں. عربی میں مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں. اور اس سورت کی آیت نمبر 112 سے 115 تک ایک واقعہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، حواری وہ لوگ تھے کہ جو باقی سب تو حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے نا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میرے دین میں، میرے مذہب میں کون میری مدد کرے گا. تو کچھ لوگ تھے جو ایک گروہ کی صورت میں یہ کچھ 10-12 کے قریب ہوں گے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے عیسیٰ ہم آپ کی مدد کریں گے. تو حواری کہتے ہیں مدد کرنے والوں کو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کا ایک دسترخوان طلب کیا. انہوں نے کہا ایسا ہم نے آپ کی مدد کی ہے، ہم آپ کے ساتھ رہے، اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے. تو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی کہ اے اللہ آسمان سے ایک دسترخوان عطا کر دے. اس واقعے کی نسبت سے اس سورت کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے. یہ میں نے دیکھا ہوا ہے ان کا حواریوں کا جو قلعہ ہے نا جہاں وہ چھپے تھے، میں نے دیکھا ہوا. اچھا جی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت تھی؟ جو اس میں الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت ہے، اور وہ جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں اس سورت کی وہ آیت نازل ہوئی. جب ہم وہاں پہنچیں گے اس سورت پر تو میں آپ کو ہائی لائٹ کرواؤں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھایا کرو. مردوں کو سورہ مائدہ
اور عورتوں کو سورہ نور سکھایا کرو. اچھا اس کی وجہ جو ہے وہ ایک علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں چونکہ مردوں کے لیے بہت زجر و تنبیہ ہے، یعنی ڈانٹ ڈپٹ ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، تو مردوں کے لیے سورہ مائدہ میں بہت ڈانٹ ڈپٹ ہے، انہیں سورہ مائدہ سکھانے کا حکم دیا گیا ہے. اور سورہ نور میں عورتوں کے لیے بہت ڈانٹ ڈپٹ ہے، زجر و توبیخ کی گئی ہے کہ کس طرح خواتین اپنے پردے کا خیال رکھیں، اپنی عزت کا خیال رکھیں، باقی چیزوں کا خیال رکھیں. تو اس لیے فرمایا کہ جو خواتین ہیں ان کو سورہ نور سکھاؤ اور جو تم میں سے مرد ہیں ان کو سورہ مائدہ سکھاؤ. ٹھیک ہے، ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس میں برکت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ مدنی صورت ہے اور یہ آخری دور میں نازل ہوئی تھی. اور اس صورت کی ایک بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی حکم منسوخ نہیں ہے، کوئی بھی حکم منسوخ نہیں. اور اس میں ایک لطیف بات یہ ہے کہ اس میں ایمان والوں کو خطاب کر کے بات شروع کی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو خطاب کر کے بات شروع کی گئی ہے. اور یہاں آپ نے دیکھے اس سے پہلے ہم نے جتنی صورتیں پڑھی تو اکثر خطاب یہ تھا کہ یا بنی اسرائیل یا اہل الکتاب. اب یہاں سے جو آغاز ہو رہا ہے نا وہ ایمان والوں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. اور تقریباً قرآن پاک میں 88 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو. یہ 88 مرتبہ یہ لفظ کہا گیا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. لیکن اس صورت میں تقریباً 16 مرتبہ یہ مخاطب کیا گیا ہے ایمان والوں کو، یعنی ٹوٹل 88 مرتبہ ہے لیکن 16 ٹائم جو ہے وہ اس صورت میں ہمیں ایمان والوں کہہ کر پکارا گیا ہے. تو لہٰذا یہ وہ صورت ہے جس میں سب سے زیادہ ایمان والوں کو پکارا گیا ہے اور انہیں طریقے سکھائے گئے. سبحان اللہ. ایمان والوں کو اس صورت کے آغاز میں ہی کیا طریقہ سکھا دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے ایمان والو پورا کرو اپنے وعدوں کو. حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے بے زبان جانور سوائے ان کے جن کا حکم تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا. تمہیں نہ حلال سمجھو شکار کو جب تم احرام باندھ لو. بے شک اللہ تعالی حکم فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اچھا پہلی آیت میں ایمان والوں کہہ کر کیا تعلیم سکھائی گئی ہے کہ وعدوں کو، قسموں کو پورا کرو. اگر تم نے وعدہ کر لیا تو اب تمہیں اس وعدے کا پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ جب وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطبے میں کہا کہ اس شخص میں ایمان بھی نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین ہی نہیں جس کا وعدے کی پابندی کرنا جس کی عادت نہیں. فرمایا وہ بندہ دیندار نہیں ہے جو وعدہ کرتا ہے اور اسے پورا نہیں کرتا. لہذا ہمارے یہاں دینداری شاید صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعتکاف کو سمجھا جاتا ہے، لیکن دینداری کا سب سے بڑا پہلو وعدہ پورا کرنا ہے. کہ آپ جب وعدہ کریں، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو قوم اپنے وعدے توڑتی ہے اور اپنے وعدے پورے نہیں کرتی اس پر اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. یعنی اس پر جو غیر قوم ہے وہ مسلط ہو جاتی ہے جو اپنے وعدے پورے نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان اور غیر مسلم کوئی بھی ہے ہر ایک کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کا حکم عطا فرمایا. تو لہٰذا یہ جو سب سے پہلی آیت ہے اس میں ہمیں یہی بتلایا گیا کہ آپ نے اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے. اور دوسری بات یہ بتلائی گئی ہے کہ جب تم نے احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے کے بعد شکار تمہارے لیے جائز نہیں رہا. اب تم
शिकार नहीं कर सकते। आयत नंबर 2 में देखिए, ए ईमान वालों, बेहुरमती न करो अल्लाह की निशानियों की, और ना इज्जत वाले महीने की, और ना हरम को भेजी हुई कुर्बानियों की, और जिनके गले में पटे डाले गए हैं, और ना बेहुरमती करो कसरत किए हुए बैते हराम का, कि तलब करते हैं अपने रब का फजल और उसकी रजा, और जब अहराम खोल लो तो तब तुम शिकार कर सकते हो, और तुम्हें हरगिज ना उकसाए किसी कौम की दुश्मनी बवजह इसके कि उन्होंने तुम्हें रोका था मस्जिद हराम से, इस पर के तुम ज्यादती करो एक दूसरे के साथ, नहीं वतआवनु अलल बिर्रि, बल्कि एक दूसरे के साथ ताउन करो नेकी में, अच्छे कामों में, वत्तक़वा और तक़वा में, और तुम एक दूसरे के साथ बिल्कुल ताउन ना करना गुनाह पर और ज्यादती पर, अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सख्त आजाब देने वाला है। शिकार की इजाजत दी गई है कि लाजमी हुक्म नहीं, लेकिन जब तुम एहराम से बाहर निकल आओ तो तुम शिकार कर सकते हो। और दूसरी बात ये की गई कि किसी कौम की दुश्मनी में आकर तुम ज्यादती न करना। आप देखें कि दीन का जबरदस्त उसूल है इस आयत में, और इंतहाई खूबसूरत तालीम है। वो क्या कि जब मुसलमानों ने मक्का फतह कर लिया तो मक्का वालों ने पहले सहाबा कराम के साथ ज्यादतियां की, कत्ल गारत की, उनके साथ उन्होंने बहुत ज्यादा जुल्म किए। लेकिन जब फतह मक्का का मौका आया तो अल्लाह पाक ने आयत नाज़िल फरमाई कि ए मुसलमानों, अब तुम ताकतवर हो चुके हो, अब तो तुम बदला ले सकते हो, लेकिन मोमिन की शान नहीं कि वो जब ताकतवर हो जाए कि वो बदला ले। इसलिए अब तुम उस कौम पर हर की ज्यादती न करना, और तुम्हारी शान तो ये है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, मोमिन की शान तो ये कि ये अच्छे कामों में एक दूसरे की मदद करते हैं। अच्छा, यहाँ जो अलल बिर्रि का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना अरबी में, तो अल बिर में ये हर तरह की नेकी शामिल होती है, इबादत की नेकी, मामलात की नेकी, अखलाकियात की नेकी, हर तरह की नेकी शामिल है। तो फरमाया ये नहीं, चाहे तुम इबादत कर रहे हो तो इबादत के रास्ते आसान कर दो अपने लोगों के लिए। वतआवनु, ताउन करो कि लोग, मतलब जैसे हमने ये चादरें बिछाई, पंखे लगाए, लाइटें लगाई, ये सारा क्या था? वतआवनु अलल बिर्रि, नेकी पर ताउन है कि आप आराम से आए और बैठ कर पढ़ ले। इसी तरह फरमाया मामलात में नेकी करो। अगर आपने किसी को कर्ज दिया तो उसको गुंजाइश दे दो, कहो ठीक है इतने दिन नहीं तो तुम इतने देर के लिए ले लो, और अगर माफ कर सकते हो तो फरमाया माफ कर दो। इसलिए मामलात में, अखलाकियात में, हर जगह पर फरमाया वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। अच्छा, आप देखें कि इंसान का जो दीन है वो एक तरफ ये है कि इंसान अच्छे अच्छे काम करे, और दूसरी तरफ ये है कि वो गलत काम छोड़ दे। इसलिए शायद में दोनों चीजों का जिक्र है कि नेकी पर तुमने एक दूसरे के साथ ताउन करना और बुराई पर ताउन नहीं करना, यानी ऐसे रास्ते पर तुमने ताउन नहीं करना जिससे आपको लगे कि एक बंदा बहक सकता है, गुमराह हो सकता है, आपने उसके लिए जरा सी भी गुंजाइश नहीं दी। बाजू का लोग हमसे हेल्प मांगते हैं किसी गलत काम की, तो हम वो बंदा इतना मुअज़्ज़ज़ होता है कि हम शायद उसे इनकार भी नहीं कर पाते, और लड़ाई के डर से या उसकी नाराजगी के डर से हम उसकी मदद कर देते हैं। तो अल्लाह पाक फरमाए वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, जितना भी मुअज़्ज़ज़ बंदा और जितना भी मोहब्बत वाला आपसे किसी गुनाह पर ताउन मांगे, आपने उसके साथ ताउन नहीं करना। ये बात याद रखिए, कोई भी बंदा चाहे वो आपसे नाराज हो जाए, लड़ाई कर ले, कुछ भी कर ले, आपने गुनाह पर ताउन नहीं करना, ये अल्लाह का हुक्म है। और जो काम इज्तिमाई तौर पर यानी टीम वर्क के साथ अक्सर किए जाते हैं, फरमाया वतआवनु अलल बिर्रि, जितना बड़ा काम होता है ना उसका अजर भी उतना बड़ा होता है, ये याद रखिएगा। इसलिए नेकी की मुख्तलिफ अक़साम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान पर सदका वाजिब है, यानी नेकी करना हर मुसलमान पर वाजिब है। अच्छा, आप लोगों ने अर्ज किया कि हुजूर अगर कोई ना कर सके सदका, मसलन हम पैसे नहीं दे सकते या हम कोई खिदमत दीन नहीं कर सकते, अगर कोई सदका ना कर सके
تو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے وہ کام کرے کہ اسے اپنی ذات کو نفع پہنچائے اور دوسروں کی ذات کو نفع پہنچائے، یہ بھی صدقہ ہے، یعنی دوسروں کو نفع پہنچائے یہ صدقہ ہے۔ اچھا، لوگوں نے پوچھا کہ سرکار اگر ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ کسی حاجت مند کی، کسی غریب کی، مسکین کی مدد کر دو، یہ بھی صدقہ ہے، یعنی کسی کا دل بہلا دو، کسی سے اچھی بات کر دو، مسکرا لو، تھوڑی سی باتیں کر لو، آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ سرکار اگر یہ بھی ہم نہیں کر سکتے، اگر ایسا بھی نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا پھر اچھی بات کا حکم دیا کرو، اور دیکھو نا کہ کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس سے منع کر دو، یعنی اچھی بات کا کہہ دو اور برائی سے منع کر دو، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھی بات کہہ دو، برائی سے منع کر دو، فرمایا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ اگر ہم یہ بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا پھر بری باتوں سے خود رک جاؤ، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ یعنی اگر تم یہ نا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، پہلے تو دوسروں کے ساتھ ٹریٹ کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے آپ کو برائی سے روک لو اور اپنے آپ کو تقوی کی طرف لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو وتعاونوا علی الاثم ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی آپ نے غلط کام پر کسی کی مدد نہیں کرنی، یہ اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے کہ کوئی بھی غلط کام میں مدد مانگے، اور یہ بہت جامع آیت ہے، بہت جامع آیت ہے، اس کو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لینا چاہیے کہ جہاں کوئی خیر کا کام کر رہا ہو اس کے ساتھ شامل ہونا ہے، جہاں بھی، مثلا جیسے کوئی یہ کسی بڑے بزرگ کے آگے بیٹھنے سے پہلے کرسی رکھ دیں تو وہ کوئی اور رکھ رہا ہے تو بھاگ کر آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائے، یعنی یہ خیر کے کام ہے۔ تو آپ نے اس اصول کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی میں مدد نہیں کرنی، اور تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور اچھائی جہاں بھی ہو رہی ہے، کوئی سوسائٹی ہے، کوئی ویلفیئر ہے، کہیں پر بھی آپ جتنا پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے میں اس کا حصہ دار بن جاؤں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ فرمایا کہ حرام کیے گئے ہیں تم پر مردار، اب یہ حلال اور حرام کی بات ہے، ذرا غور سنیے گا۔ حرام کیے گئے ہیں تم پر مردار، خون، سور کا گوشت، اور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے، اور گلا گھونٹنے سے مرا ہوا جانور یہ بھی حرام ہے، چوٹ سے مرا ہوا جانور بھی حرام ہے، اوپر سے نیچے گر کر مرا ہوا جانور بھی حرام ہے، اور سینگ لگنے سے مرا ہوا جانور بھی حرام ہے، اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے سوائے اس کے کہ جسے تم ذبح کر لو، اور حرام ہے جو ذبح کیا گیا ہے تھانوں پر، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے، یہ سب نافرمانی کے کام ہے۔ فرمایا کہ اچھا، یہاں تک میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس آیت میں کن کاموں کو گناہ کے کام قرار دیا گیا ہے۔ اس جانور کو نہ کھاؤ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، وہ حرام ہے۔ وہ جو گلا گھٹ کر مارا گیا وہ بھی حرام ہے، جو چوٹ لگ کر مر گیا جانور وہ بھی حرام ہے، جو ٹکر کھا کے مر گیا وہ بھی حرام ہے، کسی درندے نے اس کو پھاڑ دیا، زخمی کر دیا، مار دیا، وہ بھی حرام ہے، جو کسی ایسی جگہ پر ذبح کیا گیا جو کسی بت کے نام پر، کسی اور کے نام پر، وہ حرام ہے۔ اور تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم اپنے تیروں کو پہلے سے ہی نشان زدہ کر لو۔ اچھا، اس کا یہ آپ کو تھوڑی سمجھ اس طرح سے آئے گی کہ مشرکین کی یہ عادت تھی کہ وہ جب کوئی کام کرنے لگتے تھے تو 3 تیر تیار کرتے تھے، 3 تیر تیار کرتے تھے۔ اچھا، پہلا جو تیر ہوتا تھا اس پہ لکھتے تھے کہ امرنی ربی، میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا، ایک تیر پر یہ لکھ دیتے تھے، اور دوسرے تیر پر لکھتے تھے کہ نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا، اور تیسرے تیر پر وہ لکھتے تھے جو خالی ہوتا تھا، اس میں کچھ نہیں لکھتے تھے۔ تو آنکھیں بند کر کے وہ ایک تیر اٹھاتے تھے
جب کوئی کام کرنے لگتے. تو جس پر لکھا ہوتا کہ یہ کام کر لو، یعنی وہ والا تیر پکڑا جاتا کہ کام کر لو تو وہ کام کر لیتے. اور اگر وہ تیر ہاتھ میں آ جاتا جس پر لکھا ہوتا کہ نہ کرو تو کہتے ہمارے رب نے منع کر دیا، ہم نے یہ کام نہیں کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے وہ جو ہم یعنی لاٹری وغیرہ اور ہاتھ دکھانا اور یہ سب کام کرتے ہیں نا کہ بھئی وہ جسے سپرسٹیشنز کہتے ہیں، تو ہم پرستی کے ساتھ ہم بہت ساری وہ کرتے ہیں چیزیں. یہ ان کا حکم اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم خود عقل سے نہیں سوچ رہے کہ یہ کام غلط ہے یا درست ہے تو تم ساری بات میں لکھ کے تیروں پر اور ایک لاٹری کی طرح نکالتے ہو کہ بھئی کون سا تیر پکڑا جائے گا اور پھر وہ کام ٹھیک ہوگا یا نہیں. تو اس سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. فرمایا آج مایوس ہو گئے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا تمہارے دین سے، تو نہ ڈرو تم ان سے اور ڈرو صرف مجھ سے. یہ وہ آیت ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ میں اس آیت پر پہنچ کر آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گی. اچھا جی، یہ آیت 9 ذی الحج کو 10 ہجری پر مقام عرفات جمعے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جس دین کا داعی آپ کو بنا کر بھیجا گیا ہے وہ دین آج مکمل ہو گیا ہے. اس دین کے غلبہ اور فتح مندی کا جو وعدہ آپ سے کیا گیا تھا وہ وعدہ پورا کر دیا گیا ہے. یہ کہاں سے کرنی ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ اتنی آیت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں غالباً حضرت عمر فاروق غالباً تھے جن کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کے کلام یعنی آپ کے پاس جو کتاب ہے قرآن پاک، اس میں جو ایک آیت نازل ہوئی ہے اگر یہ ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے. تو آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے بتایا یہ والی آیت اليوم اکملت لکم دینکم. اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم عیدیں مناتے. تو آپ نے فرمایا اس دن تو ہماری 2 عیدیں. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا اس دن تو ہماری 2 عیدیں تھی. جمعہ بھی تھا، جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، اور پھر یوم عرفہ بھی تھا اور وہ بھی مسلمانوں کی عید ہے. تو وہ تو ہماری ویسے ہی تھی اس دن میں. اچھا، دین کی تکمیل جو ہے نا، فرمایا آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت، اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر. بس جو لاچار ہو جائے بھوک میں یہاں تک کہ وہ جھکنے والا نہ ہو، جھکنے والا گناہ کی طرف، تو یقیناً اللہ تعالی بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے لوگوں کے لیے ہدایت مکمل کر دی. دینی احکامات میں کتاب و سنت کافی ہو جاتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیزیں تمہیں دوزخ کے قریب کر سکتی ہیں میں نے ان سے تمہیں منع کر دیا ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اور ایسا ہو گیا. فرمایا ہر وہ چیز دین میں بتا دی گئی جو جنت کے قریب کر دیتی ہے، اور ہر وہ چیز بیان کر دی گئی جو ہمیں جہنم کے قریب کر دیتی ہے. اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہمیں ہمارے اوپر دین مکمل کر دیا گیا. الحمدللہ. فرمایا کہ پوچھتے ہیں وہ آپ سے کہ کیا کیا حلال ہے ان کے لیے، تو آپ فرمائیں حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے سب پاک چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا، جو کہ پیچھے حرام کا ذکر تھا نا، تو اب لوگوں نے پوچھا کہ حرام کا تو ذکر اللہ نے کر دیا ہے، اب ہمیں بتائیں کہ ہمارے اوپر حلال کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ حلال کا دائرہ بہت وسیع تھا اس لیے فرمایا کہ ایک ہی لفظ کے ساتھ بیان کر دیا طیبات. جتنی پاک چیزیں ہیں وہ ساری جائز ہیں. کتنا پیارا دین ہے. یعنی صرف حرام بتا دی یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے، اور باقی ساری چیزیں جو طیب ہیں پاک ہیں فرمایا وہ جائز ہیں.
ٹھیک ہے. تو اس آیت سے جو بڑی خاص بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ان بالوں کی بڑی فضیلت ہے وہ یہ کہ آگے ہم پڑھتے ہیں فرمایا کہ پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور شکار ان کا سکھایا ہے تم نے جنہیں. شکاری جانوروں سے شکار پکڑنے کی تعلیم دیتے ہوئے تم سکھاتے ہو انہیں وہ طریقہ جو سکھایا ہے تمہیں اللہ نے, تو کھاؤ اس میں سے جسے پکڑے رکھے تمہارے لیے اور اللہ کا نام لیا کرو اس جانور پر اور ڈرتے رہو اللہ سے, بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اچھا دیکھیں اس میں یہ ہے کہ وہ شکاری کتا جسے سکھایا جائے نا کہ ایسے شکار کرنا, ویسے تو شکاری جو خود بخود آپ نے جو ہے وہ جانور جیسے ہمیں پیچھے پڑے حرام ہے, ٹھیک ہے, تو شکاری پرندے شکاری پرندوں کا ایک ہی حکم ہے, لیکن وہ کتا جسے کسی نے تعلیم دی ہوئی ہے نا کہ آپ ایسے شکار کرنا ہے, سکھایا ہوا کتا, اس کا کیا گیا شکار جو ہے وہ جائز ہوتا ہے. تو اس آیت میں بہت بڑی بات یہ سکھائی گئی ہے کہ علم والوں کی بڑی فضیلت ہے, یعنی وہ کتا جسے شکار کی تعلیم دی گئی ہے اس کا شکار جائز ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ کتا ہے لیکن اس کو تعلیم دی گئی ہے تو تعلیم کی وجہ سے اس کا شکار جائز ہو گیا, اس لیے اسے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اللہ نے فضیلت عطا کر دی ہے. فرمایا کہ جو کوئی یہ شکار کرنے والے شکاری جو ہوتے ہیں نا ان کے پاس ایسے پالتو کتے ہوتے ہیں کہ جنہیں وہ تعلیم دیتے ہیں کہ جانور کیسے شکار کرنا ہے, تو اس کتے کا جانور شکار کیا گیا جائز اور حلال ہے کیونکہ وہ کتا تعلیم یافتہ ہے, سکھایا ہوا ہے. تو اللہ نے اس کتے کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا اور اس سے بھی انسان فائدے حاصل کر رہے ہیں. تو تعلیم کی اتنی بات ہے اگر وہ کتے کو آ جائے تو اللہ اسے دوسرے جانور پر فضیلت عطا کر دیتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری عمر اتنی زیادہ ہوگی اور میرے یہ کام ہے میرے یہ معاملات ہیں, بلکہ وہ کہیں پر بھی ہے تو وہ اپنے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے تو وہ دور کرتا رہے, کوشش کرتا رہے, بہادر رہے. یعنی اللہ پاک نے جانور کو اتنی فضیلت عطا کی ہے تو جو ایک انسان جب علم دین حاصل کرے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی شان و شوکت عطا فرمائے گا. فرمایا گیا جی آج حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی ہے کتاب حلال تمہارے لیے اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے, اور حلال ہے پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے جب دے دو تم ان کے حق مہر پاک پاس بنتے ہوئے, اور نہ تم بدکاری کرنا اور نہ چھپ کر اپنے یار دوست بنانا, جو انکار کرتا ہے ایمان کا بس ضائع ہو گیا اس کا عمل, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اس آیت میں عورتوں کو حق مہر دینے کی تاکید کی گئی ہے کہ جب تم نکاح کر لو تو عورتوں کو حق مہر دیا کرو, چاہے وہ آزاد ہے غلام ہے کچھ بھی ہے. اور کسی بھی عورت کے لیے یہ چیز بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کہ کوئی مرد اس سے فائدہ تو اٹھائے لیکن اس کا حق مہر نہ دے, کیونکہ اللہ پاک نے جو عورت سے فائدہ اٹھانے کی مرد کو اجازت دی ہے اس کے بدلے میں عورت کو حق مہر مقرر کر دی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو حق مہر مقرر ہو وہ تم ضرور ادا کرو. اے ایمان والو جب تم اٹھو نماز ادا کرنے کے لیے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ, اس آیت میں وضو کا حکم نازل ہوا, اس آیت میں وضو کا حکم نازل ہوا. جب تم اٹھو نماز ادا کرنے کے لیے تو سب سے پہلے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ اپنے چہرے دھونے ہیں, وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور پھر اپنے بازو کوہنیوں تک دھونے ہیں, اور مسح کرو اپنے سروں کا اور دونوں اپنے پاؤں ٹخنوں تک. اور اگر تم میں سے کوئی جنبی ہو جس کو نہانا ہو تو وہ سارا بدن پاک کر لے, اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا آئے تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے بعد یا صحبت کی ہو اس نے عورتوں سے تو پھر نہ اس کو پانی ملے تو اسے چاہیے کہ وہ تیمم کر لے پاک مٹی سے.
یعنی مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے بازوں پر. اس سے نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ رکھے تم پر کوئی تنگی، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ تم خوب صاف ستھرے ہو جاؤ اور اللہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. آیت نمبر 6 میں وضو کا طریقہ بتا دیا گیا، وضو فرض کر دیا گیا، وضو کا طریقہ بتا دیا گیا، پاکیزگی کا حکم دے کر پاک کیا جا رہا ہے. اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کا انعام یہ ہے کہ اللہ وضو کے ذریعے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اور اچھی طرح وضو کرنا یہ نصف ایمان ہے. اچھی طرح وضو کرنا یہ نصف ایمان ہے. وضو ظاہری ناپاکی کو بھی دور کر دیتا ہے اور وضو سے انسان کی باطن کی ناپاکی بھی دور ہوتی ہے. قیامت کے دن بھی وضو کے اعضاء جو ہیں وہ سب سے زیادہ چمک رہے ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے. جہاں جہاں امت محمدیہ کھڑی ہوگی وہ ان کی پہچان ہی ہوگی کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ. تو وضو اور طہارت کے ذریعے اللہ ہم پر اپنی نعمت مکمل کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے وضو اور تیمم اور طہارت یہ سب تم پر نازل کر کے ان آیات کو، ان احکامات کو اپنا دین پورا کر دیا. سبحان اللہ. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور یاد رکھو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، اس کے وعدہ کو جو اس نے پختہ لیا تھا تم نے، جب کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. سبحان اللہ. اے ایمان والو، مضبوطی سے قائم کرنے والے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ. اور ہرگز تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم کہیں عدل سے نہ پھر جاؤ. یعنی دوسروں کی دشمنی میں تم نے ایسا نہ کہ انصاف قائم کرنے سے رک جاؤ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کسی ایک بندے سے دشمنی ہوتی ہے اور اس وجہ سے ہم اپنا فیصلہ بدل دیتے ہیں. تو فرمایا انصاف پر قائم رہو، اپنا فیصلہ نہ بدلو. ہوا اقرب للتقوی، یہی زیادہ نزدیک ہے تقوی سے. اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. وعدہ فرمایا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہ اللہ ان کی بخشش فرما دے گا، انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، وہ تو دوزخ والے ہیں. اور اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر پوری ہوئی جب تم نے یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ایک قوم نے کہ بڑھائے تمہاری طرف اپنا ہاتھ، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تھا. اللہ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا. اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بہت پیاری آیت ہے. اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. ایمان والے اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں ہر معاملے میں. اور یقیناً لیا تھا اللہ نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، اور ہم نے مقرر کیے ان میں سے 12 سردار. یہ واقعہ شروع ہو جائے اور یہ تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیجیے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم صحیح ادا کرتے رہے نماز اور زکات دیتے رہے اور ایمان لائے میرے رسولوں پر اور مدد کرتے رہے ان کی اور قرض دیتے رہے اللہ کو قرض حسن، تو میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ اور میں تمہیں داخل کر دوں گا باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے. سبحان اللہ. اور جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے تو یقیناً وہ بہت بھٹک گیا ہے سیدھے راستے سے. تو بوجہ ان کی عہد شکنی کے ہم نے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور کر دیا ان کے دلوں کو بہت سخت، کیونکہ وہ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اپنی جگہ سے اور انہوں نے بلا دیا بہت بڑا حصہ
جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، ہمیشہ آپ آگاہ ہوتے رہیں گے ان کی خیانت پر. یہاں جو کہ خیانت کا ذکر ہے اور یہ کیا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جب پتہ چل جائے نا کہ کسی نے دھوکہ دیا ہے تو فرمایا ایسے لوگوں سے آپ نے محتاط رہنا ہے. اگر مومن ایک سراغ سے ایک ہی بار ڈسا جاتا ہے، 2 بار نہیں ڈسا جاتا ہے، یعنی اگر اس کو ایک بار دھوکہ مل گیا ہے تو مومن کی یہ شان ہے کہ وہ سمجھ لے کہ یہاں سے اس کو دھوکہ ملا تھا، وہ دوسری بار دھوکہ نہیں کھاتا. اس لیے فرمایا کہ جب آپ کو ان کی خیانت سے ہمیشہ آگاہ کر دیا جائے گا سوائے چند آدمیوں کے ان میں سے، تو فاعفو عنہم واصفح، یہ کی ورڈ ہے آج کے لیکچر کا کہ آپ معاف فرماتے رہیے اور درگزر فرماتے رہیے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں، ہم نے پختہ وعدہ لیا ان سے بھی، لیکن انہوں نے بھی ہماری نصیحت کا بہت بڑا حصہ بھلا دیا، تو ہم نے بڑکا دی ان کے درمیان عداوت اور بغض کی آگ قیامت تک کے لیے، اور آگاہ کر دے گا انہیں اللہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. یعنی جو کچھ کر رہے ہیں، اے اہل کتاب، بے شک آ گئی تمہارے پاس ہمارا رسول جو کھول کھول کر بیان کرتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے اپنی کتاب تورات میں، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت ساری باتوں سے. بس بے شک قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تشریف لایا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، وکتاب مبین، اور ایک ظاہر واضح کرنے والی کتاب. اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کہا گیا. آپ نور بن کر تشریف لائے، اور جو کتاب ہے وہ قرآن ہے جو ہدایت کا سبب بن کر آئی. دکھاتا ہے اس کے ذریعے اللہ انہیں جو پیروی کرتے ہیں اس کی خوشنودی کی، سلامتی کی راہیں، اور نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف اپنی توفیق سے، اور دکھاتا ہے انہیں سیدھا راستہ. بے شک کفر کیا جنہوں نے اللہ تو مسیح بن مریم، یعنی بے شک انہوں نے کہا کہ ان اللہ المسیح ابن مریم، اور جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا اللہ تو مسیح بن مریم ہی ہے معاذ اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ کو اپنا رب ہی کہہ دیا. تو اے حبیب آپ فرمائیے کہ کون قدرت رکھتا ہے اللہ کے حکم سے کوئی چیز روک دے، یعنی اگر وہ ارادہ فرمائے کہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم کو اور اس کی ماں کو، جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کو، تو اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ یعنی وہ جو عیسائی ہیں اور جو اس عقائد کے لوگ ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو ہی رب مان بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اگر میں عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، ساری دنیا کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لوں تو اللہ کو تو کوئی نہیں روک سکتا. اور اللہ کے لیے سلطنت ہے آسمانوں کی، زمینوں کی، جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور کہا یہود و نصارہ نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور اس کے پیارے ہیں. آپ فرمائیے اگر تم سچے ہو تو پھر کیوں عذاب دیتا ہے تمہیں تمہارے گناہوں پر، بلکہ بشر اس کی مخلوق سے بخش دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے. اہل کتاب بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول جو صاف صاف بیان کرتا ہے تمہارے لیے اللہ کے سارے احکاموں کو اور تمام چیزوں کو. رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا. تم یہ نہ کہو کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا، نہ کوئی ڈر سنانے والا. فقد جاءکم بشیر و نذیر، لو اب دیکھو آ گیا ہے تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تو بے شک ہر چیز پر بھرپور قدرت رکھتا ہے.
اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم یاد کرو اللہ کے احسان جو تم پر ہوا جب بنائے اس نے تم میں سے انبیاء، بنائے تم میں سے حکمران، اور عطا فرمایا جو نہیں عطا فرمایا تھا کسی کو سارے جہان میں. تو اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں جسے لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ پیچھے ہٹو پیٹ پھیرتے ہوئے، اور ورنہ تم نقصان والے ہو جاؤ گے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر جب مصر سے ہجرت کی تو آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب فرعون جو ہے وہ اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نجات پا گئے. اچھا وہاں پر جب انہوں نے نجات پا لی تو 1 سال تک یہ وادی سینا میں رہے، یعنی نہ مصر کے قریب جو وادی سینا تھی اس میں رہے. حالانکہ ان کا اصل شہر کون سا تھا میں نے آپ سب کو پہلے بتایا تھا، بنی اسرائیل کا. مصر میں تو وہ تب آئے تھے نا جب حضرت یوسف علیہ السلام کا دور تھا، تو آپ حضرت یعقوب ان کے بیٹے ان کا سارا خاندان وہاں پر آ گیا، تو تب وہ وہاں پر قیام پذیر ہو گئے. ان کا اصل شہر جو ہے وہ شام تھا. اچھا اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے ملک میں واپس چلے جاؤ، ٹھیک ہے. لیکن جب حضرت موسیٰ کو اس بات کا حکم ملا تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے 12 نقیب بنائے. نقیب کا مطلب ہوتا ہے سردار بنائے. 12 لشکر بنائے اور ان 12 لشکروں میں 12 سردار بنائے، اور وہ 12 سرداروں کو، نقیبوں کو آپ نے پہلے اپنے آبائی وطن یعنی شام میں بھیجا کہ وہاں پر جا کر حالات معلوم کرے کہ ہم وہ جو یعنی لوگ ہماری مثلا وہ وطن خالی کر گئے تھے نا، شام کو چھوڑ گئے تھے، تو وہ جب چھوڑ گئے تو وہاں پر کون سی قومیں آ کے بسنا شروع ہو گئی تھی؟ بتایا تھا اسے قوم عمالقہ تھی، ٹھیک ہے، کتنی قوم تھی جنہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا. تو اب یہاں پہ حکم یہ ہوا کہ آپ لوگ واپس جاؤ اور جا کر اپنے ملک کو ان سے آزاد کرواؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ 12 لوگ بنائے اور ان کو کہا کہ وہاں پر جا کر ایسا کرو کہ حالات دیکھ کر آؤ کہ وہ کیسی قوم ہے، وہ کیسے لوگ ہیں، وہ ہم ان سے جنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ہم ان سے جہاد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اچھا وہ 12 نقیب جو ہیں وہ وہاں پر جب رہے اور وہ سارے معاملات یہ 40 دن تک وہاں پر مشاہدہ کرتے رہے، آبزرویشن کرتے رہے کہ ہم یہاں پر آ کر جہاد کر سکتے ہیں یا نہیں. تو جب یہ واپس آئے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ نے سارے لوگوں کے سامنے مجھے نہیں بتانا کہ وہ کیسی قوم ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے لوگ ڈر جائیں اور وہ جہاد نہ کریں. تو ان میں سے جو 10 نقیب تھے نا انہوں نے آتے ہی جیسے عادت ہے نا ساری قوم کے سامنے شور کیا اور پورا ساری قوم کو بتایا کہ وہاں تو نہ جانا، وہ تو بڑے جابر قوم ہے، بڑے بڑے ان کے جسم ہیں، بڑے بڑے طاقتور ہیں، ان کے پاس تو مال بھی ہم سے زیادہ ہے، ان کی تو طاقت بھی ہم سے زیادہ ہے، اگر ہم نے جہاد کیا تو سارے بنی اسرائیل مر جائیں گے. اچھا حضرت موسیٰ کو بتانے کی بجائے سارے لوگوں کو بتا دیا. تو جتنے بنی اسرائیل تھے وہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ چاہے یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے لیکن اب ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ اگر ہم اتنی جابر قوم سے جا کر جہاد کریں گے تو ہم تو سارے ہلاک ہو جائیں گے، ہم تو سارے ختم ہو جائیں گے. اچھا کہنے لگے ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ہم تو وہاں پر جہاد نہیں کریں گے. اور انہوں نے جو لفظ استعمال کیے وہ یہ تھے کہ اے موسیٰ آپ جاؤ اور اپنے سارے گھر والوں کو لے کے جاؤ، ہم نے نہیں جانا، خود جاؤ اور اپنے گھر والوں کو لے کے جاؤ، اور ہم دیکھیں گے کہ جب آپ خود جاؤ گے اور وہاں پر سارا معاملات طے کرو گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آپ ان کے ساتھ جیت کر اور فتح حاصل کر کے آتے ہیں. اور یہاں صحابہ کرام کا عمل دیکھیں گے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے جنگ پہ جانا ہے تو سارے صحابہ یہ کہنے لگے حضور ہم آپ کے لیے سمندر میں چھلانگے مار دیں گے. سبحان اللہ. یعنی سارے صحابہ جب جنگ کا حکم ہوتا تو صحابہ کرام کہتے کہ سرکار ہم تو سمندر میں کود پڑیں گے اگر آپ حکم دیں گے. ہم کوئی بنی اسرائیل کی طرح تھوڑی ہے کہ ہم یہ کہیں آپ جائیں اور آپ کے گھر والے جائیں. ہم صحابہ آپ کے لیے اپنی جانیں پیش کر دیں گے. سبحان اللہ. یعنی یہ مومنین کی صفت ہے، یہ امت محمدیہ کی صفت ہے
کہ یہ ہمیشہ ہر حکم کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہاں پورا یہ واقعہ پوری اس آیت میں وہی واقعہ ہے کہ جو ان کے لوگوں نے آ کر مشہور کر دیا کہ وہ بہت ظالم ہے، وہ بہت بڑے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہیں تو مجھے آ کے بتانا چاہیے تھا اور تم نے یہ ساری بات پھیلا دی. لہٰذا یہ پورا ترجمہ رکوع تک یہی ہے. رکوع شروع ہے، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، آپ پر سنائیے انہیں، خبر دیجئے فرزندان آدم کی، ٹھیک جب دونوں نے قربانی دی تو قبول ہو گئی ایک کی اور قبول نہیں کی گئی دوسرے کی. تو جو دوسرا تھا اس نے کہا قسم ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا. پہلے نے کہا کہ تو بلا وجہ ناراض ہوتا ہے اور قبول فرماتا ہے اللہ قربانی صرف اس کی جو پرہیزگار ہے. اللہ تو پرہیزگاروں کی قربانی جو ہے، جس کے دل میں خدا ترسی ہوتی ہے، جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ تو اس کی نیکی جو ہے وہ قبول کرتا ہے. اچھا، اس میں یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ بیان ہوا ہے. چونکہ قابیل اور حابیل دونوں کا فیصلہ اس بات پر ہونا تھا کہ جناب دونوں قربانی پیش کریں، اور جس کی قربانی اللہ پسند فرما لے. پہلے قربانی اس طرح نہیں ہوتی تھی جیسے اب ہوتی ہے. پہلے جو بھی شخص اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہتا تھا، یعنی جانور، دمبا، بکرا، کچھ بھی، وہ لا کر کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ اسے کھا لیتی تھی اور پتہ چل جاتا تھا کہ جس کی قربانی وہ آگ کھا گئی ہے اس کی قربانی مالک نے قبول کر لی ہے. تو یہ دنیا میں سب سے پہلا حسد، فساد، قتل جو ہوا وہ حضرت آدم کے بیٹے قابیل سے شروع ہوا تھا. قابیل نے حسد کیا اپنے بھائی سے یعنی حابیل سے کہ جو جس خاتون سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا اس سے حابیل کی شادی مقرر تھی اصول اور شریعت کے مطابق، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنے نکاح میں لے آئے، حالانکہ اصولاً فطرتاً وہ اس کی بہن تھی. تو جب منع کیا گیا اور اس نے حسد کیا، لڑائی کی، جھگڑا کیا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ اب دونوں بھائی جو ہے نا وہ قربانی دیں اپنی اپنی. جس کی قربانی اللہ قبول فرما لے گا دونوں بھائیوں میں سے وہی بھائی سیدھے راستے پر ہوگا. دونوں نے قربانی دی. جو حابیل تھا اس نے ایک جانور قربان کیا اور جو قابیل تھا اس نے کچھ چیزیں اکٹھی کر کے وہاں رکھ دی اور قربانی کے لیے دے دی. آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی جس نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا. جب قربانی واضح طور پر ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کی ہے، تو اب حسد کی وجہ سے اس نے کہا، قرآن کہتے ہیں اس نے کہا قال لأقتلنک، میں تجھے اب ضرور قتل کر دوں گا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. یہ پہلا قتل تھا زمین پر جو قابیل نے حابیل کا کیا تھا، پہلا قتل تھا دنیا پر. اچھا، تو وہ کہنے لگا کہ آگے حابیل نے کہا کہ تمہیں مجھ سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ اللہ تو ان کی قربانی قبول کرتے ہیں جو سیدھے راستے پر ہوتے ہیں اور جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں. آگے بھی انہی کی بات ہے، اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ تو مجھے قتل کر دے تو میں نہیں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ کہ میں تجھے قتل کر دوں. میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو میرا مالک ہے سارے جہان والوں کا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اٹھا لے میرا گناہ، اپنا گناہ، یعنی تو ہی اٹھا لے. میں اس لیے تجھے قتل نہیں کروں گا کہ سارا گناہ تیرے پر ہی ہو جائے، تاکہ تو ہو جائے دوزخیوں میں سے، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی. ویسے جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے کسی کا مقابلہ کرنا یہ فرض ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی قتل کر رہا ہے، کوئی نقصان دے رہا تو آپ جواباً اسے جو ہے وہ یہ کریں کہ آپ اپنی جان بچائیں. لیکن یہاں جو حابیل نے کہا نا میں آگے سے قتل نہیں کروں گا، یہ ان کا تقویٰ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہیں مارنے کی کوشش نہیں کروں گا تاکہ میری اتنی بھی جرات، یعنی اللہ کے حضور میرا اتنا بھی عمل نہ لکھا جائے کہ میں نے خود کو بچانے کی کوشش کی، بلکہ سارا جو گناہ ہے وہ تم پر ہی پڑ جائے کہ تم نے مجھے قتل کیا تھا. اچھا، بس آسان بنا دیا اس کے لیے، اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا، تو سو قتل کر دیا اور وہ ہو گیا سخت نقصان اٹھانے والے میں سے. پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا،
اب وہ میت لے کے پھرتا رہا دنیا میں، روئے زمین پر یہ پہلا قتل تھا. تو اب قابیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو تدفین کیسے کرنی ہے، میں کہاں چھپاؤں، کہاں دفن کروں. مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اپنی کندھے پر اٹھا کر کئی روز تک لے کر پھرتا رہا اس میت کو، یعنی جہاں جاتا تھا حابیل کی میت اپنے کندھوں پر اٹھا کر وہ رکھتا رہا. سمجھ نہیں آ رہی تھی میت کہاں رکھوں. ایک کوا آیا، اس نے زمین کو کھودا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ کس طرح لاش چھپانی ہے اپنے بھائی کی. کہنے لگا ہائے افسوس، کیا کاسی رہا میں کہ اس کبھی کی مانند تو ہوتا تاکہ چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش کو. غرض وہ ہو گیا سخت پچھتانے والوں میں سے، من النادمین. پھر بڑی ندامت ہوئی، بڑی شرمندگی ہوئی اور بڑا احساس ہوا. اکثر گناہ کرنے کے بعد جب غصہ ختم ہوتا ہے تو تب ندامت شروع ہو جاتی ہے. اب یہاں قتل کرنے کے بعد غصہ ختم ہوا، جذبات ختم ہوئے تو ندامت شروع ہو گئی. اسی وجہ سے حکم لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا سوائے قصاص کے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے، تو وہ ایسا ہے جس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. جس نے یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ قابیل نے اپنے بھائی بے گناہ بھائی کو جان سے مار کر قتل کا بند دروازہ کھول دیا، اور یہ ایک خطرناک رسم کی ابتدا ہوئی. اس لیے فرمایا کہ جو ایک شخص کو جان بوجھ کر قتل کرے تو ایسا ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا ہے. اور بے شک آئے ان کے پاس ہماری رسول روشن دلیلوں کے ساتھ، پھر بھی بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرتے ہیں. بلا شبہ سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد پھیلانے کی، یہ ہے کہ انہیں چن چن کر قتل کر دیا جائے اور یا سولی چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں مختلف طرفوں سے، یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے. یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا مگر جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم قابو پالو ان پر، ان کو معاف کر دیا جائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تلاش کرو وسیلے اللہ تک پہنچنے کے. بہت قابل غور آیت ہے. اور تم کوشش کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ کے قریب ہونے کے بہانے تلاش کرو، ذریعے تلاش کرو. وہ کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کے جو ذریعے ہیں وہ نیکی کے کام ہے. فرمایا نیکیوں کی کثرت جو ہے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اسی طرح نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے کعب تیری نماز اللہ کی قربت ہے، یعنی جب نماز کو پڑھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. نیک اعمال وسیلہ ہے، یہاں لفظ استعمال ہوا الوسیلہ، الوسیلہ، یعنی ایسی جگہ تلاش کرو جو وسیلہ بن جائے. اسی طرح تہجد جو ہے وہ وسیلہ بن جاتی ہے. اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جا کر ان کو وسیلہ بنانا اسی لفظ سے جائز ہے کہ آپ نماز وسیلہ بنا رہے ہیں، زکوٰۃ وسیلہ بنا رہے ہیں، خیرات وسیلہ بنا رہے ہیں، لوگوں سے اچھا اخلاق وسیلہ بنا رہے ہیں. تو جو اولیاء اللہ ہے وہ سب سے بہترین وسیلہ ہے بندے کا. یہ آیت بتا رہی ہے. فرمایا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کے پاس جانے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے وسیلے تلاش کرو. تو جب ہم ایسے شخص کی بارگاہ میں جاتے ہیں جس نے ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی تھی اور اس نے اللہ پاک کو راضی کر لیا اور اللہ اس سے راضی ہو گیا، اللہ نے اس کے درجات بلند کر دیے، تو جب ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم جا کر کہتے ہیں اللہ اس بزرگ کے وسیلہ سے مجھ سے راضی ہو جا. تو یہ اس آیت پر عمل ہوتا ہے جب بندہ وسیلہ کہہ کر. تو اس طرح ہماری تہجد بھی وسیلہ بن جاتی ہے، ہماری نیکیاں بھی وسیلہ بن جاتی ہیں. مثلا وہ جو لوگ پہاڑ میں پھنس گئے تو انہوں نے اپنی نیکی ایک وسیلہ دی نا،
کہ اے اللہ میری یہ نیکی وسیلہ بن جائے، میری یہ نیکی وسیلہ بن جائے اور یہ پہاڑ ہٹ جائے اپنی جگہ سے. ٹھیک ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ والے ہیں. صحابہ نے عرض کی حضور اللہ والے کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن والے، اہل اللہ، اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو قرآن والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں. تو اللہ والوں کو ہی اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور وسیلہ بنا لو. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اگر انہی کی ملکیت میں ہو جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، اور اتنا اور بھی اس کے ساتھ تاکہ بطور فدیہ دے دے اسے اور نجات پائے عذاب سے روز قیامت، تو نہیں قبول کیا جائے گا ان سے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بہت سے لوگ چاہیں گے کہ نکل جائیں وہ اس آگ سے، لیکن وہ اس دن نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے عذاب ہوگا ہمیشہ رہنے والا. اور چوری کرنے والا یا چوری کرنے والی عورت، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو. ان کے ہاتھ بدلہ ہے ان کا جو انہوں نے چوری کی ہے، اور عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. وہ جو فاطمہ جو مخزوم قبیلہ کی عورت تھی، اس نے جب چوری کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ معاملہ پہنچا. لوگوں نے کہا یہ بڑے معزز قبیلے کی عورت ہے، تو سرکار آپ اسے معاف فرما دیجئے. آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اس جگہ ہوتی تو میں اللہ کے اس قانون کو اس پر بھی اسی طرح نافذ کرتا جیسے اس پر کر رہا ہوں. تو لہٰذا یہ دینی اللہ کا اصول ہے، قانون ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ چوری کرنے والے کو یہ سزا دی جائے. پھر جس نے توبہ کر لی اپنے ظلم کی بعد اس نے اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرمائے گا. بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. کیا تو نہیں جانتا کہ بلا شبہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمان اور زمین کی؟ اللہ سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اے رسول نہ غم کرے آپ کو وہ جو تیز رفتار ہے کفر میں، یعنی جو کفر بہت زیادہ کر رہے ہیں، آپ ان سے غمگین نہ ہو. ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے صرف اپنے منہ سے، حالانکہ نہیں ایمان لائے تھے، ان کے دل سے ایمان نہیں لائے تھے. اور ان لوگوں سے جو یہودی ہیں، جاسوسی کرنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، وہ جاسوس ہیں دوسری قوم کے جو نہیں آئی آپ کے پاس، اور وہ بدل دیتے ہیں اللہ کی باتوں کو اس کے صحیح موقعوں سے، اور کہتے ہیں اگر تمہیں دیا جائے یہ حکم تو مان لو اسے، اور اگر نہ دیا جائے تمہیں یہ حکم تو اس سے بچو. اور جس کو اللہ چاہے فتنہ میں ڈال دے تو نہیں کوئی طاقت رکھتا اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں. یہ وہی لوگ ہیں کہ نہیں ارادہ فرمایا اللہ نے کہ پاک کر دے ان کے دلوں کو. ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے. یہاں جو یہودیوں کو جاسوس کہا گیا نا، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے صرف باتیں سننے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے. اور اس آیت میں یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ خیبر کے جو وہاں کا قبیلہ تھا، خیبر کے جو لوگ تھے ان میں سے ایک شادی شدہ جوڑے نے، مرد و عورت نے زنا کیا. تو دونوں جو ہے وہ بڑے اعلیٰ خاندان کے لوگ تھے، وہ دونوں مرد و عورت دونوں بڑے اعلیٰ خاندان کے لوگ تھے. اس لیے جو علماء یہود ہیں انہوں نے ان کو یہ جو اللہ کا حکم تھا نا کہ آپ نے کل ہی پڑھا جو شادی شدہ زنا کرے ان کی سزا کیا ہے؟ ہاں، رجم کرنا یا سنسار کرنا. اچھا، جو یہودی علماء انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑے قبیلے کے لوگ ہیں، لہٰذا ان کو یہ سزا تو جو ہے نا وہ ہم نہیں دے سکتے. اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک وفد تیار کیا اور ان دونوں عورت اور مرد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا. تو انہوں نے ساتھ میں ہدایت کی، یعنی جو لشکر بھیجا انہوں نے کہا اگر تو وہ نبی جو ہے
وہ کوئی اور حکم دے تو مان لینا، لیکن اگر وہ انہیں رجم کرنے کا حکم دیں گے تو اس سے انکار کر دینا۔ اب کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شریعت کے مطابق حکم دینا تھا نا، تو آپ نے فرمایا ان کی سزا تو یہ ہے کہ ان کو رجم کیا جائے۔ اچھا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ کیا تم نوجوان ابن سوریہ کو پہچانتے ہو؟ یعنی ابن سوریہ جو تھا یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا کہ یہودی اس کی بات کا انکار نہیں کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے جی جو ابن سوریہ ہے وہ تو ہمارا سب سے بڑا عالم ہے اور اس کے مقابلے کا تو کوئی عالم ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن سوریہ، میں تجھے خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں اور اس نبی کا یعنی حضرت موسیٰ کا واسطہ کہ جن کو اللہ نے دریا میں نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، کہ تم خود بتاؤ تمہاری تورات میں زنا کرنے والے کی سزا کیا ہے، شادی شدہ کی۔ تو اس سے جھوٹ نہیں بولا گیا۔ جب آپ نے اتنی بڑی قسم دی تو اس نے کہا سرکار وہ ہمارے ہاں بھی شادی شدہ زانی کی سزا رجم کرنا ہی ہے، اس نے اقرار کر لیا۔ اچھا، تو یہود اس پر جو ہے نا سارے یہودی اچھل پڑے، لیکن اس نے کہا کہ اگر میں اس نبی کے سامنے جھوٹ بولتا تو اللہ تعالیٰ کا فوراً عذاب نازل ہو جاتا، اس لیے میں جھوٹ نہیں بول سکا۔ تو لہٰذا ان عورت اور مرد کو ادھر ہی مسجد کے سامنے ان کو سنسار کیا گیا اور رجم کیا گیا۔ اس واقعے کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے، فرمایا قبول کرنے والے ہیں جھوٹ کو، بڑے حرام خور ہیں، تو اگر وہ آئے آپ کے پاس تو چاہے فیصلہ فرمائے ان کے درمیان یا وہ منہ پھیر لے ان سے، تو آپ کو اختیار ہے۔ اگر منہ پھیر لے ان سے تو نہ نقصان پہنچا سکیں گے آپ کو کچھ بھی، اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو ان میں انصاف سے فیصلہ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ یعنی بتایا گیا چاہے وہ بڑے قبیلے کے لوگ تھے، لیکن آپ کا کام ہے آپ نے حق فیصلہ فرمانا ہے۔ اور کیسے منصف بناتے ہیں آپ کو، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، یعنی ان کو آپ کے پاس تو آنے کی ضرورت ہی نہیں، جو ان کی تورات میں لکھا ہوا تھا وہ بھی وہی فیصلہ تھا، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں اس سے، اس کے بعد بھی، اور نہیں ہے وہ ایماندار۔ بے شک اتاری ہم نے تورات، اس میں بھی ہدایت اور نور ہے، حکم دیتے رہے اس کے مطابق انبیاء، اور جو ہمارے فرما بردار تھے یہودیوں کو اسی کے مطابق حکم دیتے رہے، اللہ والے بھی علماء بھی، اس لیے کہ محافظ ٹھہرائے گئے تھے وہ اللہ کی کتاب کے، اور وہ تھے اس پر گواہ۔ بس نہ ڈرا کرو لوگوں سے، واخشونی، صرف مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرو، اور نہ بیچا کرو میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت میں، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کتاب کے مطابق جسے نازل فرمایا اللہ نے، تو وہ لوگ کافر ہیں۔ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ اور ہم نے لکھ دیا تھا یہود کے لیے تورات میں یہ حکم، بس اس کو توجہ سے سن لیجیے، بڑی اچھی آیت ہے، فرمایا جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، اور زخموں کے لیے قصاص ہے۔ جس طرح کوئی قتل کر دیا جائے تو بدلے میں قتل ہوتا ہے، اس طرح اعضاء کا بھی قصاص ہے، ایک ایک عضو کا قصاص جو ہے، تو جو شخص معاف کر دے بدلہ تو یہ معافی کا کفارہ بن جائے گی اس کے گناہوں کا، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کتاب کے مطابق جسے اتارا اللہ نے تو وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو، جو تصدیق کرنے والے ہیں جو اس کے سامنے موجود تھا، یعنی تورات، اور ہم نے دی انجیل، اس میں بھی ہدایت اور نور تھا، اور تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے تھا، یعنی تورات، اور یہ انجیل ہدایت اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ اس تمام رکوع میں تورات، انجیل اور قرآن کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرمانا جو احکامات تورات میں ہے،
جو انجیل میں ہے وہی قرآن میں ہے، بلکہ قرآن پاک تو تمہاری پچھلی کتابوں کی بھی تحقیق کرتا ہے اور تصدیق کرتا ہے، لہذا پوری بات اس رکوع میں یہی بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا اے ایمان والو نہ بناؤ، رکوع شروع ہو رہا ہے، اے ایمان والو نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو اپنے دوست، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جس نے دوست بنایا انہیں تم میں سے تو سو وہ ان میں سے ہے، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ یعنی مسلمان یہود و نصارہ کو دوست کیوں بنائے؟ وہ ان کے دوست نہیں ہے۔ سو آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے کہ وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں یہود و نصارہ کی طرف اور کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے۔ وہ وقت دور نہیں جب اللہ تمہیں دے دے گا فتح کامل، یا ظاہر کرتے کامیابی کی کوئی بات اپنی طرف سے، تو پھر ہو جائیں گے اس پر جو انہوں نے چھپا رکھا تھا اپنے دلوں میں نادم۔ یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ جو بھاگ بھاگ کے ان کی طرف جاتے ہیں وہ منافقین ہیں، اور اس وقت کہیں گے ایمان والے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھی اللہ کی سب سے سخت کہ وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہے، حبطت اعمالہم، برباد ہو گئے ان کے عمل اور وہ سراسر نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ اے ایمان والو جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے تو اس کی بد نصیبی ہے، کیونکہ بہت جلد اللہ ایسی قوم لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم محبت کرتا ہے اللہ ان سے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے جو نرم ہوں گے ایمانداروں کے لیے بہت سخت ہوں گے کافروں پر، یہ صحابہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بہت جلد ایسی قوم آ جائے گی کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے شدید محبت کرتا ہوگا، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، وہ نہیں کریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہوگا، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے بے حساب عطا کرتا ہے۔ اللہ بہت کشادگی والا، وسعت والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور بے شک تمہارا مددگار صرف اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اے ایمان والو صحیح صحیح نماز ادا کرتے رہا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، ہر حال میں بارگاہ الہی میں جھکنے والے ہو جاؤ، اور یاد رکھو جس نے مددگار بنایا اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، تو وہ اللہ کے گروہ میں ہے، اور بلا شبہ اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ تقریباً سورۃ المائدہ کو ہم جو ہے وہ الحمدللہ ریڈ آؤٹ کر چکے ہیں۔ اس میں صرف جو کل اہم پوائنٹس ہمارے مضامین یعنی جو ریپیٹ ہو رہے ہوں گے ان کو ہم مختصر طریقے سے مکمل کریں گے۔